پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے بھی اکانومی ہی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انتخابات اور سیاست کی گہما گہمی میں اکانومی کہیں پیچھے چلی گئی ہے. لیکن سوال ابھی وہی ہے کہ آنے والے دن پاکستان میں معاشی اعتبار سے کیسے ہوں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے پاکستان کی اکانومی 2024 میں اور بالخصوص انتخابات کے بعد کس سمت میں جا رہی ہے. دوستوں بہت شکریہ آپ کا. تو سمپل سی بات ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2024 میں یا انتخابات کے بعد نئی حکومت آئے گی تو مہنگائی کم ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کی زندگی مشکل رہے گی. قسمتی سے ایسی کوئی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. مہنگائی کیوں کم ہوگی؟ مہنگائی کسی حکومت کی وجہ سے تو نہیں ہوتی کہ مہنگائی کو ایک وزیر اعظم پسند آیا تو وہ بیٹھ جائے گا اور نہیں پسند آیا تو وہ دوڑنے لگے گا. مہنگائی جو ہے وہ معاشی ایک فنومینا ہے. جب اشیاء کم ہوگی اور اشیاء پیدا کرنے کی قیمت زیادہ ہوگی، جس کو کاسٹ آف پروڈکشن کہتے ہیں، یا جو چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے ڈالر 150 کا تھا، 300 کا تقریباً ہے، تو وہ ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، کیونکہ مہنگائی تو بڑھے گی. اور جو بحران ہے حکومت کا، جو خسارہ ہے، بجٹ کا خسارہ، بین الاقوامی تجارت کا خسارہ، وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈالر بھی مہنگا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہاں پر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ٹرکوں میں پہنچائی جاتی ہے منڈی تک، گھروں تک. اگر پیٹرول مہنگا ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو مہنگائی کے کم ہونے کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے، چونکہ اس وقت جو پوری جو بحث ہے معیشت پہ بھی جو بحث ہے، وہ معیشت کے بحران کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو حل کرنے پہ کوئی گفتگو ہو نہیں رہی ہے. تو ڈالر کے بارے میں بڑی اسپیکولیشنز تھی کہ ڈالر 400 تک جائے گا، لیکن ڈالر کم تو ہوا ہے، ابھی ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے کافی عرصے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اوریجنل ویلیو، مارکیٹ ویلیو ڈالر کی یہی ہے، یا بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ ضرور 400 تک جائے گا. یہ آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے نہیں روک پائیں گے. ان کو جب قرضے مل جاتے ہیں تو ڈالر سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن چند دنوں میں ہی روپیہ 1.5 روپیہ 2 روپیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو اگر آپ کا جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 30 ملین ڈالر سالانہ ہے. 30 ملین خسارہ، صرف خسارہ، امپورٹ اور ایکسپورٹ کو مائنس کر کے. آپ 30 ملین ہے اور آپ کو انہوں نے 3 4 5 6 ملین دے بھی دیے، اس سے زیادہ ہمیں ملتا نہیں ہے. وہ خسارہ تو پورا نہیں ہوتا، بحران رہتا ہے. صرف یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جب جو اگلی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، سود واپس کرنا ہے، صرف اس کے لیے قرضہ ملتا ہے واپس کرنے کے لیے. تو جو نئی حکومت آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے حالات کنٹرول کر پائے گی، یا کیسے کنٹرول کر پائے گی؟ کچھ سجیشن کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کے پاس کسی کے پاس وہ حل نہیں ہے. صرف ایک چھوٹا سا اقدام پیپلز پارٹی کی طرف سے لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ وہ اگر حکومت میں آئے تو 17 منسٹریز وفاق کی بند کر دیں گے، جو 2010 میں ہی بند ہو جانی چاہیے تھی، اور اس سے حکومت کے اخراجات میں کمی آئے گی. جب اخراجات میں کمی آئے گی تو خسارہ بھی کم ہوگا. جب خسارہ کم ہوتا ہے تو معیشت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. اس وقت ہمارا بحران جو ہے وہ یہ 2 خساروں کی وجہ سے ہے. چونکہ ہر 100 روپے کی آمدنی پر ٹیکس سے جو آمدنی ملتی ہے، ہم صرف کرنٹ ایکسپینڈیچر یعنی تنخواہ وغیرہ دینے کے لیے 140 روپیہ خرچ کرتے ہیں. 100 روپیہ ٹیکس ریونیو ہے، اور صرف تنخواہ وغیرہ پہ 140 روپیہ خرچ کرتے ہیں. 40 روپیہ ہم قرضہ لیتے ہیں. ترقیاتی اخراجات الگ ہیں، اور ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ ہم $220 کا امپورٹ کرتے ہیں. $120 کا خسارہ. تو اس صورت میں
نئی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر انہوں نے جیسے 17 منسٹریز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ کر بھی دیتے ہیں تو فرق تو پڑے گا، مثبت فرق پڑے گا، لیکن بحران پھر بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا، مینیفیسٹو کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس پارٹی کا مینیفیسٹو جو سامنے ہے اس میں انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے جی 300 یونٹس تک بجلی وہ فری کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے انہوں نے تو بجلی فری والا بات کی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول وہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پہ پیٹرول ملے گا، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم انکم 50,000 کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ سمجھتی ہیں پریکٹیکل ہیں؟ دیکھیں اور ملکوں میں، امریکہ کو لے لیں، امریکہ میں جو بھی پارٹی یا جو بھی صدارتی امیدوار ہوتا ہے جو بھی صدارتی امیدوار ہوتا ہے وہ جب ایک پیش کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ پورا ایک پیپر پبلش ہوتا ہے اعداد و شمار کے ساتھ، کیسے کریں گے، کہاں سے پیسے آئیں گے، کتنا خرچ ہوگا، کتنا خسارہ ہوگا، اگر خسارہ ہے تو پورا کہاں سے کریں گے، پوری ایک ریتھمیٹک ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مینیفیسٹو میں صرف اعلان کر دیتے ہیں کہ جی 300 روپیہ یا بجلی اتنے سستی کریں گے، اتنے گھر بنا دیں گے۔ عمران خان نے بھی آ کے کہا تھا نا کہ اتنے گھر بنا دیں گے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اس گھر بنانے میں کتنے پیسے لگیں گے اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اسی طرح جو اس وقت مینیفیسٹو میں آیا، پیپلز پارٹی نے بھی مینیفیسٹو میں چیزیں بتائی ہے، تو ہمیں تو یہ بتائیے نا کہ یہ ایک پرٹیکولر اقدام کی کاسٹ کیا ہوگی، کیونکہ اعلان کرنے سے چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں، اور وہ کاسٹ آپ کریں گے تو وہ آئے گی کہاں سے، پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ابھی بھی بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس میں آپ خسارے میں اضافہ کریں گے تو کیسے چلے گا، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اسی وقت آ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، کہاں کم کریں گے یہ بھی بتائیں۔ پیپلز پارٹی نے کم سے کم ایک چیز بتائی ہے کہ یہاں کم کریں گے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، مثبت ہے، ڈائریکشن صحیح ہے، اور اچھی بات ہے کہ کم سے کم ایک پولیٹیکل پارٹی نے اخراجات کم کرنے کی بات کی ہے، باقی پارٹی نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، ایک ملک میں ڈبیٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، یہی حکومت کنٹینیو کرے جو کیئر ٹیکر ہے۔ اس کی ریزنز بھی یہ دی جا رہی ہیں کہ خیر سیکورٹی ایشوز کو تو ایک جواز بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اربوں روپے لگا کے الیکشنز ہوتے ہیں اور اسٹیبلٹی نہیں آتی تو اربوں روپے ضائع ہوں گے، تو ان کو اکانومی پہ انویسٹ کیا جائے۔ تو کیا یہ سوچ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ میں جب سندھ گورنمنٹ میں تھا تو ایک میں نے پلان پورا بنایا تھا سندھ میں ہائی ویز کا نیٹ ورک جال بچھانے کے لیے۔ سڑکیں تو تھی لیکن سنگل لین تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی اس پہ بہت ٹریفک کے حادثے بھی ہوتے تھے، ٹریفک جام بھی ہوتا تھا۔ میں نے جب پلان بنایا تو ایک غیر ملکی ڈونر ایجنسی نے آفر کیا کہ ان کی فیزیبلٹی بنانے کے لیے ہم پیسے دیں گے، اور ایز اے گرانٹ، ناٹ ایز اے لون۔ تو ایک سڑک سندھ حکومت نے بنائی ہے، انتہائی کامیاب وہ چیز سمجھی جاتی ہے، حیدرآباد میرپور خاص ہائی وے 62 کلومیٹرز، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنی ہے۔ اس کے تقریباً پورے پیسے کمپنی نے دیے، حکومت سندھ کے پیسے نہیں لگے۔ حکومت سندھ نے ان کو ایک قرضہ دیا جو یہ قرضہ واپس کر چکے ہیں، لیکن حکومت کا سندھ کا 1 روپیہ نہیں لگا، اور 30 سال کے لیے وہ یہ ہائی وے کے مالک ہوں گے، اس میں ٹول انکم وہ حاصل کریں گے، اور 30 سال تک حکومت سندھ کو 1 روپیہ اس کے ریپیئر اور مینٹیننس پہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ تو بہت ہی ایک اچھا ماڈل ہے۔ تو حکومت کے اندر ہی جو ہوتے ہیں لوگ جن کو اس وقت ایک فائدہ ہوتا ہے کہ سڑک بناؤ 6 مہینے بعد ٹوٹ جائے، پھر بناؤ پھر ٹوٹ جائے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ، انہوں نے یہ چلایا کہ یہ پلان ٹھیک نہیں ہے، اور چیف منسٹر کو باقاعدہ ایک خط لکھا گیا کہ اگر ہم اس کی فیزیبلٹی نہ کرائیں، اگر یہ فیزیبل نہ ثابت ہوا تو فیزیبلٹی پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو چیف منسٹر نے مجھے بلایا کہ کہا کہ جو خط آیا تم کیا کہتے ہو؟ میں ایڈوائزر تھا چیف منسٹر کا۔ میں نے ان کو کہا یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار ابھی ٹیسٹ کریں گے اور کچھ نہ نکلا تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، پہلے سرجری کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، پیسے خرچ ہو اور نتیجہ اچھا نہ نکلا، اچھا سے کیا مطلب ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا نہ نکلا،
पैसे ज़ाया होंगे। इलेक्शन तो कराना ही कराना है ना। जिस तरह इंसान को मतलब आप किसी को कह दें कि आप ऐसे करो कि 1 महीना खाना ना खाओ, पैसे बचेंगे तो हम ये चीज़ कर लेंगे, फिर आपकी ईद है, ये तो हो नहीं सकता ना। खाना तो रोज़ खाना। इसी तरह जमहूरियत को अगर आपने कायम रखना है, इलेक्शन तो होना ही होना है। वो इलेक्शन का मुतबादिल नहीं है कोई, ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देखा जाए तो 3 हमारे यहाँ मेजर पार्टीज़ हैं। पीटीआई को भी आपने देख लिया, पीएमएनएन को भी आपने देख लिया, पीएस पार्टी को आपने देख लिया, जो क्लेम करती हैं या जो पोटेंशियल है हुकूमत में आने की। अब आपका क्या ख्याल है एज इकोनॉमिस्ट कि इनमें किसकी डायरेक्शन जो है वो इकोनॉमी के हवाले से ठीक है, जिनकी अप्रोच या जिनकी प्रायोरिटीज़ आप समझती हैं कि वो ठीक है, इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं तीनों जमातों में से? अब तक जो तीनों हुकूमत आई है पिछले 20 साल में, इस 20 साल में आप जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को भी शामिल कर लें, चारों हुकूमत समझ लें, ये क्यों मईशत को ठीक नहीं कर सकी है। इन चारों हुकूमत के दौर में मईशत बिगड़ती चली गई है, इसलिए कि 2 खसारों की जो मैंने बात की है, ये खसारा जो है ये मईशत को इस तरह यूँ पकड़ी हुई है, और किसी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि इस खसारे को कम करे। पीपल्स पार्टी ने 17 मिनिस्ट्रीज ख़त्म करने की बात की है, और 2010 के 18वीं तरमीम और एनएफसी के अवार्ड के बाद कोशिश की गई थी, पीपल्स पार्टी ने ही कोशिश की, लेकिन वो इतनी मुखालफत आई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि वो नहीं कर पाए। इसी तरह आपको फ़ौज के अखराजात कम करने पड़ेंगे, ख़ासतौर पे वो अखराजात जिसका जंग से ताल्लुक़ नहीं है, और ये जंग वाले अखराजात और जंग वाले जो नई अखराजात, इसमें तफरीक करने की ज़रूरत है, और उसको मैं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कहता हूँ। इसमें आप कम नहीं करेंगे तो आप मसाइल हल नहीं कर सकते। इसकी मुखालफत फ़ौज की तरफ से आएगी। तीनों चारों हुकूमतें जो हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। हम अपनी हुकूमतों से ये उम्मीद करते हैं कि आपने ये पानी में कूद के तैर के जाना है दूसरे किनारे पर, और उनके हाथ भी बंधे हुए और पैर भी बंधे हुए हैं। तो हम गलत तवक्को करते रहे और गलत इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, उस हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। आने वाली हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए होंगे और पैर भी बंधे हुए होंगे। जब तक ये हाथ और पैर नहीं खोलेंगे और हुकूमत को मौका नहीं देंगे, कोई भी हुकूमत हो, कि वो फैसले करे और उस हवाले से चले। मैं 3 हुकूमत में रह चुका हूँ। 2008 और 9 में मैं 2008 में मैं वफाकी हुकूमत में था, 2010-11 में सिंध हुकूमत में था, और 2013 से 2016 तक मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में था। और मैंने देखा है कि ये हुकूमतें कितनी मजबूर है, फैसले करने के इख्तियार नहीं है, वो स्पेस नहीं है जिसमें वो फैसले कर सकते हैं। तो अगर ये हालत रही तो मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी आ जाए, मैं कम से कम उम्मीद नहीं रखूँगा। इसलिए नहीं कि वो उनमें काबिलियत नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, सब कुछ है, नीयत भी है, काबिलियत भी है, लेकिन अगर हाथ और पैर बंधे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सुन लिया आपने कि इकॉनमी के हवाले से कोई प्रेडिक्शन इतनी अच्छी नहीं है, सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, उम्मीद अच्छी रखनी पड़ेगी। तो दुआ की जा सकती है आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर हों। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।